سالار انتھونی کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی حشرشان کو مٹانے کے لیے ایسی عجیب چال چلیں گے اور اسے اتنی جلدی کامیابی حاصل بھی ہو جائے گی۔ تاریخ کا یہ عجیب موڑ تھا۔ آدم خور حشرشان کی دردناک تباہی اور بربادی کے بعد شامی عیسائیوں کے لیے سنگین لمحہ فکریہ پیدا ہو گیا تھا اور انہیں اپنی بقا بھی شدید خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ صلاح الدین ایوبی نے سالار انتھونی کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کی پوری پاسداری کی تھی اور اس طویل ہنگامہ آرائی کے دوران میں کسی صلیبی کے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی تھی۔ اس کے برعکس عیسائیوں کی پوری تاریخ بدعہدی، فریب کاری اور جبر و تشدد سے بھری ہوئی تھی۔ صلیبیوں کے نزدیک یہ بہترین دانشمندی تھی کہ اپنی مطلب براری کے لیے بڑے سے بڑے معاہدے کو چاک کر کے اس کے ٹکڑے ہوا میں اڑا دیے جائیں۔ اگر صلاح الدین ایوبی اسلام روش ترک کر کے دنیا داری سے کام لیتا تو اس کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ حشرشان کے ساتھ ساز باز رکھنے کو بنیاد بنا کر شام کے عیسائیوں کا نام و نشان تک مٹا دیتا، لیکن اس نے اپنی مذہبی رواداری کو پیش نظر رکھا اور جیسے ہی سالار انتھونی نے صلح و امن کے لیے ہاتھ بڑھایا، والی مصر نے تحریری طور پر یہ دستاویزی لکھ دی کہ شام کے تمام عیسائی اسلام کی امان میں ہیں، اور اب وہی انتھونی صلاح الدین کی اس کامیابی کو عیسائیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے رہا تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد انتھونی نے شامی عیسائیوں کی بقا کے لیے اپنے ذہن میں ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا اور فوری طور پر حلب روانہ ہو گیا۔ یہاں اس نے سلطان ملک صالح سے تنہائی میں ملاقات کر کے حشرشان کی بربادی کا واقعہ سنایا اور پھر اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حشرشان ہمارے اتحاد ثلاثہ کا ایک نہایت مضبوط ستون تھے۔ اتحاد ثلاثہ سے سالار انتھونی کی مراد 3 سیاسی طاقتیں تھیں: عیسائی، موصل اور حلب کے حکمران، اور باطنیوں کا آدم خور حشرشان شیخ الجبال کی موت نے شام کے علاقے میں صلاح الدین کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اہل دمشق، پھر ایڈیسا اور اب شام، اگر والی مصر کے توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں مضبوط دیوار کھڑی نہ کی گئی تو پھر دیگر علاقے بھی والی مصر کی دست برو سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ حشرشان کی تباہی کی اطلاع ایسی ہی تھی جیسے کسی دشمن نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر سلطان ملک کے سر پر دے مار دیا ہو۔ والی حلب کچھ دیر تک شدید اذیت و سکوت کے عالم میں سالار انتھونی کا منہ دیکھتا رہا، پھر انتہائی شکستہ لہجے میں سالار انتھونی سے مخاطب ہوا، پھر اسے کس طرح روکا جائے۔ حلب اور موصل کی اتحادی فوجیں دوبارہ اس غلام زادے سے شکست کھا چکی ہیں۔ یہ کہتے کہتے سلطان ملک صالح کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ ابھر آیا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم شاہ یروشلم ریمنڈ سے فوجی تعاون کریں اور صلاح الدین کے بڑھتے ہوئے عسکری سیلاب کو روک کر ہمیشہ کے لیے اس سے نجات حاصل کریں، یا اگر وہ والی مصر کی مکمل تباہی ممکن نہ ہو تو پھر اسے مصر کے علاقے تک محدود کر لیں۔ سالار انتھونی نے بڑی ہوشیاری سے نئی چال چلی۔ ایک طرف وہ شام کے علاقے میں اپنا تحفظ چاہتا تھا اور دوسری طرف وہ تمام مسلمان کو عیسائیوں کا دست نگر بنانے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ صلیبیوں کے لیے اپنے سب سے بڑے منصوبے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ جب سلطنت اسلامی کی مرکزیت ختم ہوئی اور خلافت عباسیہ ایک مختصر سے خطۂ ارض تک محدود ہو کر رہ گئی تو عیسائی دنیا نے بہت رازداری کے ساتھ 2 منصوبے ترتیب دیے۔ پہلا منصوبہ بیت المقدس کی بازیابی تھا جسے وہ آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچا چکے تھے، اور دوسرا منصوبہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر مکمل تسلط حاصل کرنا تھا تاکہ صلیبی مسلمانوں سے اپنی ماضی میں شکستوں کا بھرپور انتقام لے سکے۔ سالار انتھونی عیسائیوں کے اسی منصوبے کی راہ ہموار کرنے کے لیے سلطان ملک صالح کو مسلم عیسائی اتحاد کی ترغیب دے رہا تھا۔ سالار انتھونی کی زبان سے شاہ یروشلم ریمنڈ کا نام سن کر سلطان ملک صالح دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ یہ وہی عیار ریمنڈ تھا جس نے دمشق کا محاصرہ ختم کرانے کے لیے سلطان ملک صالح سے بہت بڑی رقم حاصل کی تھی اور عین موقع پر اسے دھوکہ دیا تھا۔ والی حلب جی بھر کے شاہ ریمنڈ کو مغالطات بکنا چاہتا تھا لیکن مصلحتاً خاموش رہا۔ پھر جب سالار انتھونی نے بات آگے بڑھانی چاہی تو سلطان ملک صالح یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میرے بھائی والی موصل اس تجویز سے متفق ہوئی ہے تو پھر میں آئندہ کے لیے کچھ سوچوں گا۔ سلطان ملک صالح کو نیم رضامند پا کر سالار انتھونی برق رفتاری کے ساتھ سیف الدین کے پاس موصل پہنچا۔ وہ ان دونوں خوفزدہ بھائیوں کو سنبھلنے کا موقع دینا نہیں چاہتا تھا۔ پھر جب اس نے والی موصل سیف الدین کے سامنے حشرشان کے عبرتناک انجام کی منظرکشی کی تو سیف الدین حواس باختہ ہو گیا، اور وہ اوباش حکمران جو دن رات سا اور مینا اور ناچنے گانے والوں کے درمیان گھرا رہتا تھا، عیسائی سالار کے سامنے ہی چیخنے لگا،
اب کیا ہوگا انتھونی، اب کیا ہوگا؟ یہ کہتے وقت والی موصل سیف الدین کی حالت ایک خوف زدہ بچے کی سی ہو گئی تھی۔ عیسائی سالار سے گفتگو کرتے وقت اسے یہ احساس نہ رہا تھا کہ وہ غیرت مند، شجاع اور فاتح مسلمانوں کی اولاد ہے، مگر سیف الدین بھی کیا کرتا؟ حد سے بڑھی ہوئی شراب نوشی اور ہوس پرستی انسان کی اعصابی و جسمانی صلاحیت کو تباہ کر کے اسے بزدل اور ناکارہ بنا دیتی ہے۔ والی موصل سیف الدین کی بدحواسی دیکھ کر عیسائی سالار انتھونی زیر لب مسکرایا۔ سیف الدین اسے اس کمزور پرندے کے مانند نظر آ رہا تھا جو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی گردن اور پنجے صیاد کے بڑھاتے ہوئے جال کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ والی موصل کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سالار انتھونی نے اپنا شیطانی منصوبہ پیش کر دیا۔ اب شاہ یروشلم ریمنڈ ہی ہماری آخری امید ہے۔ سیف الدین نے چونک کر سالار انتھونی کی طرف دیکھا۔ انتھونی نے اپنی تمام تر عیاری اور شیطانیت کو بروئے کار لاتے ہوئے سیف الدین کے سامنے آئندہ پیش آنے والے حالات کا نقشہ اسی انداز سے کھینچا جس طرح وہ اپنا یہ نسخہ والی حلب سلطان ملک صالح پر آزما چکا تھا۔ ہمیں صلاح الدین ایوبی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے شاہ یروشلم کے ساتھ مستقل طور پر اتحاد کر لینا چاہیے۔ سالار انتھونی کی تجویز سن کر سیف الدین گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اگرچہ والی موصل پہلے بھی صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کے لیے عیسائی فوجیوں کی مدد حاصل کر چکا ہے، لیکن شاہ یروشلم سے مستقل اتحاد قائم کرنے میں اسے تامل تھا۔ سالار انتھونی نے سیف الدین کو فکر مند پا کر اس کے شکستہ اعصاب پر ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ شاہ یروشلم سے دوستی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری عیسائیت دنیا آپ کی پشت پناہی ہوگی۔ سیف الدین عیش پرست ضرور تھا، مگر اتنا کم فہم نہیں تھا کہ وہ اس نئے اتحاد اور دوستی کے نقصانات کو سمجھنے سے قاصر رہتا۔ سیف الدین اس راز سے باخبر تھا کہ موصل اور یروشلم کا اشتراک عمل بالآخر ملت اسلامیہ کے لیے سخت ضرر رساں ثابت ہوگا، مگر جب انسانی ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی عزت و ناموس، وطن، ملت، یہاں تک کہ ذاتی عقائد بھی حرص و ہوس کی نیلام گاہ میں فروخت کر دیتا ہے۔ انجام کار سیف الدین نے بھی یہی کیا۔ اگر شاہ یروشلم اس اتحاد اور دوستی کے لیے آمادہ ہے تو میں خود کو بھی رضامند پاتا ہوں، والی موصل سیف الدین نے دبے ہوئے لہجے میں کہا۔ سالار انتھونی کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ بڑا حیاسوز اور عبرتناک منظر تھا یہ اس شخص کے الفاظ تھے جس کے حقیقی چچا سلطان نور الدین زنگی نے دوسری صلیبی جنگ میں 6 لاکھ سے زیادہ عیسائیوں کو شکست دی تھی۔ ادھر اپنے اور بیگانے نے مل کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشوں کے نئے جال بن رہے تھے اور ادھر مجاہد ملت اپنی اصلاحات میں مصروف تھا۔ حشیشان آدم خوروں کا قلعہ کما کرنے کے بعد والی مصر ان باطنیوں کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے عقائد پر قائم تھے مگر حشیشان کی طرح فتنہ پرور اور جابر و سفاک نہیں تھے۔ صلاح الدین نے باطنیوں کے عمائدین کو ایک خفیہ اجلاس میں طلب کر کے کہا، میں نہیں جانتا کہ واضح ہدایات آنے کے بعد تم نے عامت المسلمین سے جدا ہو کر اپنا علیحدہ صفیں کیوں قائم کی، اپنے الگ مکتب، مدرسے، منبر اور تحریکی کیوں شروع کی؟ آخر اہل ایمان نے تم پر ایسی کون سی قیامت ڈھائی تھی کہ تم دشمنان اسلام سے جا ملے؟ صلاح الدین کا لہجہ انتہائی سخت تھا اور تلخ بھی تھا۔ سالار انتھونی کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی حشیشان کو مٹانے کے لیے ایسی عجیب چال چلیں گے اور اسے اتنی جلدی کامیابی حاصل بھی ہو جائے گی۔ تاریخ کا یہ عجیب موڑ تھا۔ آدم خور حشیشان کی دردناک تباہی اور بربادی کے بعد شامی عیسائیوں کے لیے سنگین لمحہ فکریہ پیدا ہو گیا تھا اور انہیں اپنی بقا بھی شدید خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ صلاح الدین ایوبی نے سالار انتھونی کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کی پوری پاسداری کی تھی اور اس طویل ہنگامہ آرائی کے دوران میں کسی صلیبی کے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی تھی۔ اس کے برعکس عیسائیوں کی پوری تاریخ بدعہدی، فریب کاری اور جبر و تشدد سے بھری ہوئی تھی۔ صلیبیوں کے نزدیک یہ بہترین دانشمندی تھی کہ اپنی مطلب براری کے لیے بڑے سے بڑے معاہدے کو چاک کر کے اس کے ٹکڑے ہوا میں اڑا دیے جائیں۔ اگر صلاح الدین ایوبی اسلام روش ترک کر کے دنیا داری سے کام لیتا تو اس کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ حشیشان کے ساتھ ساز باز رکھنے کو بنیاد بنا کر شام کے عیسائیوں کا نام و نشان تک مٹا دیتا، لیکن اس نے اپنی مذہبی رواداری کو پیش نظر رکھا اور جیسے ہی سالار انتھونی نے صلح و امن کے لیے ہاتھ بڑھایا، والی مصر نے تحریری طور پر یہ دستاویزی لکھ دی کہ شام کے تمام عیسائی اسلام کی امان میں ہیں اور اب وہی انتھونی صلاح الدین کی اس کامیابی کو عیسائی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے رہا تھا۔
آخر طویل غور و فکر کے بعد انتھونی نے شامی عیسائیوں کی بقا کے لیے اپنے ذہن میں ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا اور فوری طور پر حلب روانہ ہو گیا۔ یہاں اس نے سلطان ملک صالح سے تنہائی میں ملاقات کر کے حشیشان کی بربادی کا واقعہ سنایا اور پھر اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا، حشیشان ہمارے اتحاد ثلاثہ کا ایک نہایت مضبوط ستون تھے۔ اتحاد ثلاثہ سے سالار انتھونی کی مراد 3 سیاسی طاقتیں تھیں، عیسائی، موصل اور حلب کے حکمران، اور باطنیوں کا آدم خور حشیشان شیخ الجبال کی موت نے شام کے علاقے میں صلاح الدین کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اہل دمشق، پھر ایڈیسا اور اب شام، اگر والی مصر کے توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں مضبوط دیوار کھڑی نہ کی گئی تو پھر دیگر علاقے بھی والی مصر کی دست بروز سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ حشیشان کی تباہی کی اطلاع ایسی ہی تھی جیسے کسی دشمن نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر سلطان ملک کے سر پر دے مار دیا ہو۔ والی حلب کچھ دیر تک شدید اذیت و سکوت کے عالم میں سالار انتھونی کا منہ دیکھتا رہا، پھر انتہائی شکستہ لہجے میں سالار انتھونی سے مخاطب ہوا، پھر اسے کس طرح روکا جائے۔ حلب اور موصل کی اتحادی فوجیں دوبارہ اس غلام زادے سے شکست کھا چکی ہیں۔ یہ کہتے کہتے سلطان ملک صالح کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ ابھر آیا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم شاہ یروشلم ریمنڈ سے فوجی تعاون کریں اور صلاح الدین کے بڑھتے ہوئے عسکری سیلاب کو روک کر ہمیشہ کے لیے اس سے نجات حاصل کریں، یا اگر وہ والی مصر کی مکمل تباہی ممکن نہ ہو تو پھر اسے مصر کے علاقے تک محدود کر لیں۔ سالار انتھونی نے بڑی ہوشیاری سے نئی چال چلی۔ ایک طرف وہ شام کے علاقے میں اپنا تحفظ چاہتا تھا اور دوسری طرف وہ تمام مسلمان کو عیسائیوں کا دست نگر بنانے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ صلیبیوں کے لیے اپنے سب سے بڑے منصوبے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ جب سلطنت اسلامی کی مرکزیت ختم ہوئی اور خلافت عباسیہ ایک مختصر سے خطۂ ارض تک محدود ہو کر رہ گئی تو عیسائی دنیا نے بہت رازداری کے ساتھ 2 منصوبے ترتیب دیے۔ پہلا منصوبہ بیت المقدس کی بازیابی تھا جسے وہ آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچا چکے تھے، اور دوسرا منصوبہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر مکمل تسلط حاصل کرنا تھا تاکہ صلیبی مسلمانوں سے اپنی ماضی میں شکستوں کا بھرپور انتقام لے سکے۔ سالار انتھونی عیسائیوں کے اسی منصوبے کی راہ ہموار کرنے کے لیے سلطان ملک صالح کو مسلم عیسائی اتحاد کی ترغیب دے رہا تھا۔ سالار انتھونی کی زبان سے شاہ یروشلم ریمنڈ کا نام سن کر سلطان ملک صالح دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ یہ وہی عیار ریمنڈ تھا جس نے دمشق کا محاصرہ ختم کرانے کے لیے سلطان ملک صالح سے بہت بڑی رقم حاصل کی تھی اور عین موقع